خطیب لاسانی حق و صداقت کی نشانی حضرت العلامہ مولانا قاری شبیر احمد عثمانی صاحب فیصل آباد والے، جانشین امام اہل سنت حضرت علامہ مولانا ثناء اللہ صاحب، وکیل صحابہ و اہل بیت مناظر اسلام حضرت مولانا عبدالجبار صاحب دامت برکاتہم العالیہ جلد سفید پہ پہنچنے والے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں متکلم اسلام، وکیل احناف، اتحاد اہل السنت کے مرکزی امیر حضرت مولانا محمد الیاس کھمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہر سال ہمارے اس اجتماع پہ تشریف لاتے ہیں۔ اس سال بھی انہوں نے تشریف لانا تھی لیکن وہ باہر کے سفر پہ چلے گئے ہیں، تو انہوں نے اپنی جگہ پر اپنا نائب بنا کر اپنے ایک خاص شاگرد کو اور معتمد خاص کو آپ کے ہاں بھیجا ہے۔ مناظر اسلام، وکیل احناف حضرت العلامہ مولانا عبدالواحد قریشی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، امیر اتحاد اہل سنت صوبہ خیبر پختونخوا، حضرت گھمن صاحب کی نیابت کرتے ہوئے یہاں پہ تشریف لائے۔ انشاءاللہ العزیز جس وقت بیان کریں گے تو آپ کو حضرت گھمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ یاد آ جائیں گے۔ حضرت کا بیان ہوتا ہے، اتنے میں اکابرین پہنچ جائیں گے انشاءاللہ العزیز، پھر انہی کے بیان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ مبسملا ومحمدا ومصلیا ومسلما، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم۔ عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان الايمان بالثريا لتناوله رجال من هؤلاء، رواه الامام الهمام البخاري في صحيحه۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الامي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ میرے معزز دوستو، گلشن درخواستی کے مہکتے پھولوں، حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمن درخواستی دامت برکاتہم العالیہ کے حکم پر میں آپ کی خدمت میں چند معروضات پیش کر رہا ہوں۔ نوجوان آنکھوں کے ساتھ، جیتے جاگتے چہروں کے ساتھ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سنیں، انشاءاللہ میں نے آپ کا وقت ضائع نہیں ہونے دینا۔ صحابہ کرام پیغمبر علیہ السلام کی محنت کا ثمرہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے علم دیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام تک منتقل فرمایا۔ حضور پاک کے دور میں یہ علم زبانی چلا، صرف قرآن کریم کی کتابت ہوئی اور چند احادیث کو صحابہ کرام نے اپنی تبلیغ پر اپنے صحائف میں لکھا۔ صحابہ کرام کا دور خیر القرون کا دوسرا سب سے بڑا دور ہے، اور یہ وہ بہترین دور ہے جس کی خوشخبری، جس کی صداقت اور اللہ کے رسول کی مہر ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اپنے دور کے اندر دین کو پھیلایا، اس حد تک مضبوط کیا جس کی پیشن گوئی قرآن کریم میں ہوتی ہے۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔
اللہ نے صحابہ کرام کے تمکین فی الارض کے اوپر یہ مہر صداقت دی ہے۔ صحابہ کرام نے نبوت کے علوم کو چاروں عالم میں پھیلانے کی سعی فرمائی ہے۔ صحابہ کرام کے شاگردوں نے اپنے اساتذہ سے پڑھ کے اس دین کو پوری امت تک پہنچایا ہے۔ امام ذہبی کے مطابق الصحابہ ہم ملائکۃ اللہ یمشون فی الارض، یہ وہ اللہ کے فرشتے ہیں جو زمین میں چلتے اور پھرتے ہیں۔ یہ المقنطرہ التي تصل الامت الى النبوہ، یہ وہ پل ہے جو امت کو نبوت سے جوڑتے ہیں۔ ان صحابہ کرام کے علوم کو تابعین نے اپنے سینوں میں لیا ہے۔ جس کی بات میں کر رہا ہوں وہ سید التابعین، سید الفقہاء والمحدثین، شاگرد یا صحابہ رسول حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت ہیں۔ سورۃ جمعہ سورۃ نمبر 62 آیت نمبر 3 بتاتی ہے کچھ اجمی لوگ آ کر دین کی خدمت کریں گے۔ جب یہ آیت اترتی ہے حضرت ابو ہریرہ حضرت عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ یہ صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، کتاب التفسیر باب قول اللہ تعالیٰ کے تحت وآخرین منہم میں امام بخاری اس کو لائے ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے اور باقی کتب کے اندر بھی ان کی مطابعات میں واقعہ موجود ہے۔ صحابہ کرام نے سوالیہ نظروں سے اللہ کے رسول کو دیکھا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہم نے یوں پوچھا، ہم عربی آپ عربی، اللہ عربیوں کے بعد اجمیوں کی بات فرماتے ہیں، یہ اجمی کون ہوں گے؟ حضور پاک علیہ السلام نے دائیں اور بائیں التفات فرمایا اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا لو کان الایمان وفی روایت لو کان الدین وفی روایت لو کان العلم بالثریا لتناولہ رجال من هؤلاء۔ اے ابو ہریرہ، جب علم ثریا ستارے پر پہنچ جائے گا، جب دین سمجھنا ثریا ستارے تک پہنچا ہوگا، جب ایمان کی سمجھ ثریا ستارے پر پہنچ جائے گی، جدید سائنس کے مطابق ثریا مریخ کو کہتے ہیں، سائنس کی تحقیق کے مطابق یہ 9 کروڑ نوری میل کے فاصلے پہ ٹھہرا ہے۔ جب اتنا بلند و بالا علم کی پہنچ چلی جائے گی تو سلمان فارسی کی قوم فارس اہل عجم میں سے اللہ ایک شخص کو پیدا کریں گے، وہ اس علم کو اتار کے زمین پر لائیں گے۔ اس حدیث پاک کے مصداق کون ہے؟ وہ کون اجمی شخصیت ہے جو اس حدیث پاک کا مصداق ہے؟ میں دیکھتا ہوں صحابہ کرام کے بعد جن لوگوں نے دین کی بڑی خدمات سر انجام دی ہیں وہ ائمہ عربہ ہیں۔ میں امام مالک کو دیکھتا ہوں تو ان کا قبیلہ بنو اصبحی ہے۔ بنو اصبحی قبیلہ عربی قبیلہ ہے، عجمی نہیں ہے۔ امام شافعی کے قبیلے کا نام مطلبی قریشی ہے۔ مطلبی قریشی قبیلہ عربی قبیلہ ہے، عجمی قبیلہ نہیں ہے۔ امام احمد کے قبیلے کا نام شیبان ہے، شیبانی قبیلہ عربی قبیلہ ہے، عجمی نہیں ہے۔ پھر اس حدیث کا مصداق کون ہے؟ مجھے محقق علی الاطلاق امام ابو بکر جلال الدین سیوطی المتوفى 911 ہجری اپنی مایاناز کتاب میں یہ خوشخبری دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرت امام سیوطی رحمت اللہ علیہ نے تبییض الصحیفہ فی مناقب ابی حنیفہ میں فرمایا ہے اقول قد بشرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالامام ابی حنیفہ وہو اول من دبن علم الشریعہ ورتبہ ابوابا فہو ابو حنیفہ ثم تبعہ مالک فی ترتیب الوقتہ۔ فرمایا اس روئے زمین پر، اس قرۂ ارض پر، اس دھرتی کے اوپر حضور
پاک کے شاگرد صحابہ کرام کے بعد جس شخصیت نے دین کو ابواب پہ لکھ کے، جس شخصیت نے شریعت کو ابواب پہ لکھ کے امت کے حوالے کیا ہے، اس شخصیت کا نام یہ وہی مفتاح ہے جس کی خوشخبری حضور پاک نے اپنے فرمان میں دی ہے، اللہ نے اپنی آیات قرآن میں دی ہے، اس کا نام امام اعظم ابو حنیفہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ یہ اللہ رب العزت کی قرآن کریم کی آیت اور رسول اللہ کی احادیث کا نتیجہ اور خوشخبری۔ امام ابو حنیفہ کے لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں سریا ستارے سے علم لائے گا، علم ستاروں سے نہیں لایا جاتا، علم اساتذہ سے پڑھا جاتا ہے، کتابوں سے پڑھا جاتا ہے، درسگاہوں میں پڑھا جاتا ہے، خانقاہوں میں سمجھا جاتا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے درسگاہ کی بات نہیں فرمائی، خانقاہ کی بات نہیں فرمائی، کتابوں کی بات نہیں فرمائی، استاد کی تصریح کر کے بات نہیں فرمائی، ستارے کی بات کی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اصحابی کالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم، کتاب المناقب مشکاہ کے اندر روایت موجود ہے، صحابہ کرام اس امت کے ستارے ہیں، حضور نے گویا فرمایا یہ شخصیت ستاروں سے علم لائے گی، مراد ہے یہ صحابہ کا شاگرد۔ آپ کہیں گے امام ابو حنیفہ نے کن صحابہ سے پڑھا ہے؟ امام موفق صدر الائمہ نے مناقب موفق میں لکھا ہے، محدث عبد الرشید تومانی نے مکانۃ الامام میں لکھا ہے، ابن حجر حیثمی نے مناقب ابی حنیفہ و صاحبہ میں لکھا ہے، ابو یوسف دمشقی ساری نے عقود الجماعت میں لکھا ہے، امام حسقفی نے مسند الامام میں لکھا ہے، امام حسن سملی نے تنسیق النظام میں لکھا ہے، امام خورسمی نے جامع المسانی میں لکھا ہے، کتاب الآثار بروایت امام ابی حنیفہ، بروایت امام ابی یوسف، بروایت امام محمد ابن حسن شیبانی، بروایت حسن ابن زیاد، بروایت امام ظفر ابن حسین، ان کتب کو مسانید کو اٹھائیے تو آپ کو یہ بات چمکتی نظر آئے گی، چھلکتی نظر آئے گی، روز روشن کی طرح واضح نظر آئے گی۔ پیغمبر کے صحابہ امام ابو حنیفہ کے استاد نظر آتے ہیں، امام موفق نے ان کی تعداد گنی ہے۔ رحیم یار خان عبداللہ بن مسعود کے جامعہ میں تشریف لانے والے دوستو اپنے دل کی تختی پہ لکھنا، علماء نے تصریح کی ہے، ان کتب پہ موجود ہے، پیغمبر کے صحابی حضرت انس بن مالک امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں، پیغمبر کے صحابی عبداللہ بن انیس حضرت امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں، پیغمبر کے صحابی حضرت عبداللہ بن حارث بن جزء مہدی امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں، پیغمبر کے صحابی حضرت عبداللہ بن ابی حبیبہ امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں، پیغمبر کے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں، پیغمبر کے صحابی حضرت واصلۃ بن الاسقا امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں، پیغمبر کے صحابی حضرت ماقل بن یسار الحسنی امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں، پیغمبر کے صحابی حضرت صدی بن عجلان الشامی امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں، پیغمبر کے صحابی حضرت ابو امامہ باہلی حضرت امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں، پیغمبر کے صحابی حضرت عامر بن طفیل واصلہ امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں، پیغمبر کے صحابی حضرت سہل بن سعد انصاری المدنی امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں، پیغمبر کی صحابیہ حضرت عائشہ بنت حجرت رضی اللہ عنہا وعنہم یہ امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں۔ ان صحابہ کرام سے امام ابو حنیفہ نے مسئلے کو سمجھا ہے، ان صحابہ کرام سے امام ابو حنیفہ نے دین کو سمجھا ہے، امت کو سمجھایا ہے، اسے تو اللہ کے قرآن نے فآخرین منہم
کہہ کر اجمی کی بات کی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے لو کان الدین او الایمان او الدین او العلم اور الایمان کی بات کر کے امام ابو حنیفہ کی بات کی ہے۔ اسی شخصیت کو امام سیوطی نے اول من دفن کہہ کر امام اعظم کی خوشخبری میں قلت وقت کی بنیاد پر انہی باتوں پر اکتفا کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔